اگر کوئی مرد نہ ہو تو عورت بھی اذان دے سکتی ہے، کیونکہ اذان کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اور جانور کو عورت ذبح بھی کر سکتی ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سمجھ میں آتے ہیں لیکن ہضم نہیں ہوتے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان تنگ کرتا ہے۔ جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے نا، یہ در حقیقت اذان جنازے کی ہے۔ ترمذی شریف کی ان احادیث میں ایک تو عقیقے کا بیان ہے، اور دوسرا بچے کے کان میں اذان دینے کے متعلق، اور تیسرا بچے کی پیدائش کے بعد سر کے بال منڈوانا اور ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا۔ یہ ان احادیث میں 3 مسئلے ذکر کیے گئے ہیں۔ بچوں کا عقیقہ کرنا یہ علماء احناف کے نزدیک مستحب عمل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اپنی اولاد کا عقیقہ کیا جائے۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے، چاہے بکرا ہو یا بکری ہو، اور لڑکی کے لیے 1 بکرا، یہ عقیقہ کیا جائے۔ اور لڑکی کے لیے 1 بکرا کیوں ہے، لڑکے کے لیے 2 بکرے کیوں ہے، اس کے بارے میں علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو والدین کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو لڑکے کی پیدائش پر زیادہ لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں۔ تو جب زیادہ مہمان آئیں گے تو ان کو کھانا کھلانے کے لیے انتظام بھی زیادہ کرنا پڑے گا، اسی لیے لڑکے کی پیدائش میں 2 بکرے ذبح کرنے کا، عقیقے کا یہ حکم شریعت میں بتایا گیا ہے۔ اور لڑکی کی پیدائش پر چونکہ لوگ زیادہ تر مبارکباد نہیں دینے آتے، تو اس لیے اس کے پیدائش پر 1 بکری عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ عقیقہ علماء احناف کے نزدیک مستحب ہے، باقی دیگر فقہاء اس کو سنت سمجھتے ہیں، بعض واجب بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے، اس سے انسان پہلے آفات میں گھرا ہوتا ہے، جب اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہ آفات سے آزاد ہو جاتا ہے، برائیوں سے، شیطانی قوتوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور ایک بزرگ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جس بچے کا والدین عقیقہ کرتے ہیں وہ بچہ قیامت کے دن ان کی سفارش کرے گا، اور جس بچے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا تو وہ قیامت کے دن والدین کی سفارش نہیں کرے گا۔ تو ایک حکمت یہ بھی علماء نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اذان کا مسئلہ ہے، جب بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے کان میں اذان دی جائے، تاکہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا ذکر آئے، وہ اللہ کا نام سنے۔ اور بہتر یہ ہے کہ کسی بزرگ، کسی اللہ والے سے کان میں اذان دلوائی جائے، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ میسر نہ ہو تو اس کی وجہ سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پھر چاہے والد ہو وہ اذان دے دے، بھائی ہو، اگر کوئی مرد نہ ہو تو عورت بھی اذان دے سکتی ہے، بچے کے کان میں عورت بھی اذان دے سکتی ہے، اور جانور کو عورت ذبح بھی کر سکتی ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سمجھ میں آتے ہیں لیکن ہضم نہیں ہوتے، بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتے، بعض دفعہ ان کو ہضم نہیں ہوتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت اذان دے، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت ذبح کرے۔ تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، عورت اگر مضبوط دل کی ہے، اگر اس کو تجربہ ہے تو وہ جانور کو ذبح کر سکتی ہے، چاہے مرغی ہو یا بکرا ہو، جو اس کے قابو میں ہو۔ شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، تو اذان بھی دے سکتی ہے، اور والدہ بھی دے سکتی ہے جس نے بچہ جنا ہے، کیونکہ اذان کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، پاک ہونا، جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، مسجد میں داخل ہونے کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو مسجد میں تو وہ اذان نہیں دے رہی بلکہ بچے کے کان میں دے رہی ہے، تو اسی لیے
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اذان فرمائی تھی۔ تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ اور یہ صدقہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ صدقہ شکرانے کے طور پر کیا جاتا ہے کہ ایک بچہ جو اس دنیا میں نہیں تھا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوا ہے، صحیح سلامت دنیا میں آیا ہے، تو اس شکرانے کے طور پر اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جاتی ہے۔ اور اس سے شیطانی اثرات کو بھی ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ احادیث میں ہے نا الصدقۃ رد البلاء، صدقے سے آفات اور برائیاں بھی ختم ہوتی ہیں، تو اس لیے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے احادیث میں آیا ہے کہ شیطان اس کو تنگ کرتا ہے، بچے کو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان تنگ کرتا ہے، تو اس تنگ کرنے کی وجہ سے بچہ روتا بھی ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لوگ لے کر آتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بچہ بہت رو رہا ہے، تو یہ اس لیے رو رہا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو تنگ کرتا ہے، اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کے بال منڈوا کر صدقہ کریں، یا اگر آپ بال منڈوا کر صدقہ کر چکے ہیں تو اس کے علاوہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے شیطان کو بھگانے کے لیے جیسے سورۃ الناس ہے، سورۃ الفلق ہے، آیت الکرسی ہے، اس طرح کی چیزیں پڑھ لی جائیں تاکہ شیطان کے جو اثرات ہیں وہ اس بچے سے ختم ہو جائیں۔ اور یہ اذان دینا بچے کے کان میں، سیدھے کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا، یہ سنت ہے۔ ایک بزرگ نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ یہ جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے نا، یہ در حقیقت اذان جنازے کی ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ چونکہ نماز ہے تو اس کی اذان کہاں ہے؟ بعض حضرات اذان دیتے ہیں نا نماز جنازہ کے بعد، حالانکہ پہلے دینی چاہیے لیکن وہ بعد میں دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے جب اذان ہے تو چونکہ نماز جنازہ بھی نماز ہے تو اس کے لیے اذان کیوں نہیں ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا اس کے لیے وہی اذان ہے جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے، یہ وہ نماز جنازہ والی اذان ہے، اس کے لیے دوبارہ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی تو